سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 بار درود پاک پڑھے اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت میں شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، بالکل اسے چاہے جس کو خدا چاہتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں درود السلام پڑھنے کا مومنوں کو حکم دیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر جمعہ کو ہم ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے عاشقوں کے نرالے انداز۔ عشق رسول کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، عاشقوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں، تو عاشقوں کے نرالے انداز انشاءاللہ آج ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد نور اتاری مدنی اور مبلغ دعوت اسلامی محمد امین اتاری، یہ نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے، موضوع پر گفتگو بھی ہوگی۔ عاشقوں کے نرالے انداز یقیناً بڑے ہی خوبصورت انداز ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو کہ صحیح بخاری شریف میں لکھا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اور وہ ان سے بہت محبت فرمایا کرتی تھی۔ انہوں نے گویا بھانجے کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو فیاضی، آپ کی سخاوت تھی، لوگوں میں خیرات کرنا تھا، اسے دیکھ کر حضرت عبداللہ بن زبیر پریشان ہو جاتے کہ خود تکلیفیں اٹھاتی ہیں اور جو آتا ہے لوگوں کو دے دیا کرتی، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتی۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں کس طرح اپنی خالہ کو اس فیاضی سے روکوں کہ کچھ اپنے پاس بھی روک لیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کا یہ جملہ پہنچ گیا کسی طرح، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ سے نہ بولنے کی نظر یعنی منت مان لی، اس پر قسم کھا لی، اور آپ سے ناراضگی کا سلسلہ شروع ہوا اور بات چیت بند ہو گئی۔ آپ کو بڑا صدمہ ہو جاتا عبداللہ بن زبیر کو کہ میری خالہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، بہت سارے لوگوں کو سفارشی بنایا مگر آپ نہ مانی، یعنی اپنی قسم پر پوری رہی۔ آخر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے 2 حضرات کو بطور سفارشی آپ کے پاس بھیجا۔
وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کچھ گفتگو کی اور مسلمانوں سے بات چیت چھوڑنے کے متعلق نبی پاک کے کچھ ارشادات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد دلائے. احادیث میں جو ممانعت ہے اس پر آپ گفتگو کرتے رہے، وہ سناتے رہے. اب جب یہ احادیث حضرت عائشہ نے سنی، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں سنی تھی، مگر ایک عشق کا ایک انداز ہے نا، جب یہ آپ نے سنی تو آپ بے تاب ہو گئیں اور رونے لگیں، اور بالآخر آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو معاف فرما دیا. اور اب جو میں اب بتانے جا رہا ہوں کہ عاشقوں کا نرالا انداز کیا ہوتا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ بولنے لگی لیکن اپنی قسم کے کفارہ میں، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر سے بات تو شروع کر دی لیکن اپنے قسم کے کفارے میں بار بار غلام آزاد کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ 40 غلام آزاد کیے. اور جب بھی اس قسم کے توڑنے کا خیال آ جاتا تو اتنا روتی کہ دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر عمل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی تعظیم، یہ عشق کا انداز ہے. دیکھیں ایک شخص عشق کا دعویٰ کرے اور فرمان رسول پر عمل نہ کرے، محبت کا دعویٰ کرے اور فرمان رسول کو معاذ اللہ پس پش ڈال دے، عشق کا یہ انداز نہیں ہے. عشق کا عاشقوں کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے. وہ جن سے پیار کرتے ہیں ان کے فرامین پر عمل کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان رسول پر کیسا نرالا انداز اختیار کیا کہ 40 غلام بطور کفارہ ادا کرتی رہی، پھر بھی صبر نہ آیا. جب یاد آتا تو آپ روتی تھی اور آپ کا دوپٹہ بھیگ جایا کرتا تھا. یہ محبت تھی، یہ عشق تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اب غور یہ کرنا ہے ہمارے عشق کا لیول کیا ہے اور ہم اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اس میں کتنے سچے ہیں. ہمارا عمل، ہمارا کردار اس بات پر کتنا گواہ ہے کہ ہمارے عشق کا انداز کیا ہے. آج انشاءاللہ بات اسی پر کریں گے. عاشقوں کے نرالے انداز ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا اور اپنے اندر تبدیلی لانے کا ذہن بنے گا. راشد نور بھائی، عاشقوں کے یقیناً انداز بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، کبھی رلا دینے والے ہوتے ہیں، کبھی چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کبھی جسم میں جھرجھری آ جاتی ہے، کبھی سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پڑھتے ہیں تو دل یہ چاہتا ہے کہ بس ان جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ کمال تو انہی کا تھا. اللہ ہم سب کو سچا عاشق بنائے. میں چاہوں گا انہی نرالے انداز میں آپ ہمارے بزرگوں کے کچھ واقعات بیان کریں. آپ سب سے پہلے کیا بیان کریں گے؟ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے ہمارا عشق کا لیول بڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی، بڑا خوبصورت موضوع کہ عاشقوں کے نرالے انداز. اگر دیکھا جائے تو عاشق کا ہر انداز ہی نرالا ہوتا ہے. محبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. جب اسی محبت میں شدت پیدا ہو جائے تو پھر یہ عشق کا روپ دھار لیتی ہے. بے شک بے شک. اور جب بندہ عشق کی بھٹی میں جلنے لگتا ہے تو پھر عاشقانہ انداز میں ایسے افعال اس سے صادر ہوتے ہیں جو عام لوگوں کو نہ سمجھ آتے ہیں، اور عام لوگ ان باتوں کو محبت کی نظر سے چونکہ نہیں دیکھتے، عقل میں اس کو پرکھتے ہیں، تو نتیجتاً پھر بعض اوقات تنقید بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، عقل کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہیں. عاشقوں کے انداز جس طرح آپ نے کہا کہ بڑے نرالے ہوتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بادشاہ تھے، وہ حاضر ہوئے تو بالکل اس انداز سے حاضر ہوئے کہ جس طرح ایک بھاگا ہوا مجرم حاضر ہوتا ہے. اچھا. ایک بھکاری آقا کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، سائل بن کر حاضر ہوتا ہے. اچھا، ایک بادشاہ اس طرح آئے کہ بڑے کر و فر کے ساتھ، شاہان و شوکت کے ساتھ، بڑے غلام اور بڑی سواریاں، اس انداز سے آئے، شاہانہ لباس پہن کر آئے. اب دونوں کے انداز الگ الگ اور دونوں ہی عاشق رسول بادشاہ. سبحان اللہ. تو پہلے سے پوچھا کہ حضور آپ اس انداز سے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایسے محبوب کی، ایسے آقا کی بارگاہ میں بھیکاری بن کر حاضر ہوا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ پاک عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. کیا بات ہے. ایک کیفیت کا بیان عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا میں آقا کے دربار میں حاضر ہوا ہوں. تو آقا کے دربار میں جب غلام آتے ہیں تو اسی انداز سے آتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اچھا، دوسرے سے پوچھا کہ حضور آپ اس شان و شوکت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں؟ انہوں نے کہا کہ آقا نے غلام کو نوازا اتنا ہے کہ جس کی وجہ سے غلام کی یہ شان و شوکت بنی ہے. تو غلام اپنے آقا کے دربار میں یہ دکھانے کے لیے حاضر ہوا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے غلام کو نوازا ہے تو اپنے غلام کو دیکھیے. کیا بات. تو یہ عشق رسول کا ایک نرالا ایک انداز ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ.
لگی سنوری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ اسی طرح عاشقوں کے انداز میں اگر دیکھا جائے تو عاشقوں کے میں کہوں گا امام حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن جامی المعروف ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور کتاب ہے شرح ملا جامی، صحیح نحو میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی شواہد النبوہ اور بھی کتابیں ہیں، نفحات الانس بھی۔ تو آپ کے عشق رسول کے متعدد واقعات ہیں۔ ایک واقعہ جو واقعی بندہ جب پڑھتا ہے تو یوں سمجھیے کہ جس طرح آپ نے کہا نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار ایسا عشق رسول کا ایک انداز، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ایسا مقبول۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کسی مقام سفر پر تھے تو وہاں پر آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ نبی مکرم علیہ السلام مسجد کے محراب میں تشریف فرما ہے، اور ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ جب زیارت کرتے ہیں تو وجد میں آ جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی وقت کا احساس نہیں ہوتا، خیر خواب ختم ہوتا ہے، آنکھ کھلتی تو کہا یہ کیا، یہ خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک ہفتہ ابھی گزرا تھا کہ دوبارہ پھر رخ زیبا کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب عشق کی چنگاری جو شعلہ بن کر ایک روشن ہو گئی، مزید عشق نے آپ کو جب تڑپایا تو پھر آپ نے وہاں سے سفر کیا اپنے شہر کی طرف، اور اس دوران آپ نے ایک کلام لکھا۔ کلام کیا لکھا؟ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ اے جانے والی ہوا، مدینہ پاک کی طرف جانے والی ہوا، میری خبر بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ جب بہت زیادہ تڑپنے لگے تو نبی پاک علیہ السلام کی پھر دوبارہ زیارت نصیب ہوئی۔ 3 مرتبہ جب نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کر لی تو اب کہا کہ اب رہنا مشکل ہے۔ تو خیر یہ بھی کتنی بڑی سعادت تھی کہ 3 بار حضور کی زیارت کی۔ اللہ اللہ۔ محسن بھائی جب طلب سچی ہونا، طلب سچی ہو، دل سے آہ نکلے تو پھر فوراً سنوائی ہوتی ہے۔ طالب اپنی طلب سے پاتا، طالب اپنی طلب سے پاتا ہے۔ وہ کسی اعلیٰ حضرت کا غالباً شعر ہے نا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دل سے تڑپ کر نبی پاک علیہ السلام کو پکارا اور پھر اپنے علاقے سے، شہر سے آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے، ایک ترکی قافلہ مدینہ طیبہ کی جانب رواں دواں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے ان سے گزارش کی کہ مجھے بھی لے چلو، تو پہلے تو نہیں مانے، لیکن بہت زیادہ آپ نے جب اصرار کیا تو پھر انہوں نے آپ کو، اونٹوں پر کچھ صندوق رکھے ہوئے تھے تو ایک خالی صندوق میں آپ کو کہا کہ آپ اس میں بیٹھ جائیں۔ اللہ اللہ۔ اس صندوق میں بیٹھ کر جب آپ پہنچے نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے قریب، مدینہ پاک کی حدود میں جب داخل ہونے والے تھے کہ گورنر مدینہ جو تھے اس وقت کے، ان کو خواب آیا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو فلاں فلاں بندہ آ رہا ہے، اسے وہیں پر روک لو، اللہ، اسے وہ آئے نہ مدینہ میں۔ تو ترکی قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو قافلے کو روک لیا گیا، کہا کہ چیکنگ کروائیں۔
انہوں نے بہت زیادہ منت سماجت کی، حضور کچھ نہیں فرمایا، نہیں چیکنگ کراؤ. خیر چیکنگ کرتے کرتے صندوق کھلوایا گیا. ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کہا کہ جی آپ کو اجازت نہیں ہے، ان کو واپس عراق بھیج دیا گیا. ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دن صبر کیا، اس کے بعد پھر دوبارہ عشق رسول، مزید جب تڑپ پیدا ہوئی عشق رسول میں، پھر وہاں سے روانہ ہوئے. اور اس کے بعد اب آپ ایک ریوڑ آ رہا تھا جو موصل سے طائف کی طرف وہ آ رہے تھے بکریاں وغیرہ لے کر، تو ان سے آپ نے کہا، اور ایک روایت میں تو ایسا ہے کتابوں میں لکھا کہ آپ نے ایک بھیڑ کی جو کھال تھی وہ آپ نے اپنے اوپر لپیٹ لی تاکہ پتہ نہ چلے، اور انہی کے ساتھ اسی طرح بھیڑوں کے ساتھ ساتھ تاکہ مدینہ میں حاضری کا موقع مل جائے. پھر گورنر جو تھے اس دور کے، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ ان کو آنا نہیں چاہیے، یہ آئے نہ. خیر انہوں نے پھر آپ کو پکڑ لیا اور کہا کہ حضور آپ کو آنے کی اجازت نہیں، بھیج دیا واپس. اور ایک اس طرح ہے کہ آپ ایک مرتبہ قافلہ لے کر، خود قافلے کے لیڈر بن کر جب آپ آ رہے تھے تو اس وقت ایک نقاب پوش آدمی آئے اور انہوں نے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جب انہوں نے پتہ کیا کہ عبد الرحمن جامی کون ہے تو کہا جی یہ ہمارے لیڈر ہیں. ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے آنے کی اجازت نہیں. اللہ اکبر. ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو تڑپنے لگے اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، حالت بالکل عجیب و غریب ہو گئی اور بالآخر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. اللہ اکبر. کچھ دیر تک بے ہوش رہے، تڑپتے رہے، مچھلی کی طرح تڑپتے رہے، جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو کس انداز سے وہ تڑپتی ہے. کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو وہ شخص موجود تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے روکا کیوں ہے؟ اللہ اکبر. کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں حضور آپ سے غلطی کچھ نہیں ہوئی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جامی سے کہو تم چلے جاؤ، تم ہمارے پاس نہیں آؤ، کیونکہ جامی اگر آ گیا تو اب ہمیں اس کی محبت کی شدت کا احساس کرتے ہوئے اپنے روضہ انور سے باہر آ کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا، زیارت کا شربت پلانا پڑے گا. تو خیر ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس انداز سے موقع نہیں ملا. اور ایک میں یہ بھی ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ تو آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تو گورنر کے خواب میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ عبد الرحمن کو مجرم تھوڑی ہے، عبد الرحمن نے کوئی غلط کام تھوڑی کی ہے، یہ تو میرا عاشق ہے، میرا دیوانہ ہے. ان کو تو روکنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آ گیا روضہ رسول پر تو یہاں پر آ کر پھر یہ مجھ سے تقاضا کریں گے، شدت اپنی جو نعت لکھی ہے انہوں نے وہ نعت یہاں پر پڑھیں گے تو وہ کلام ایسا ہے کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کلام ہے. تو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ میں یہ بھی پیغام دیا گیا کہ جامی سے کہو تم اب یہاں پر نہ آؤ، ہم تمہارے پاس آیا کریں گے، زیارت کرایا کریں گے. ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پھر جو کلام لکھا تھا، تنم فرسودہ جان پارا ز ہجراں یا رسول. سبحان اللہ. فرسودہ جان پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، فرسودہ جان پارا ز ہجراں یا رسول اللہ. رسول اللہ دلم پج مردہ بارا، دلم پج مردہ بارا، دلم پج مردہ بارا، زیسیاں یا رسول اللہ.
رسول اللہ۔ آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ان اشعار کو جب ہم آج سنتے ہیں تو ہماری کیفیت بدلنے لگتی ہے، دل کی کیفیت میں ایک عجیب سا اسے لطف آتا ہے، اور وہ یعنی تصور ایسا بن جاتا ہے کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کلام لکھا ہے۔ ترجمہ تو دیکھیں نا، یہ ایک فارسی میں ہے، اگر آپ اس کے اصل میں بہت سارے ناظرین کو ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ ہی نہ آتا ہو، جی میں اس کا ترجمہ کچھ سناتا ہوں تو انشاءاللہ ایک ماحول بنے گا اور پتہ چلے گا کہ عشق کا اظہار کیا کیسے۔ جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عشق کا اظہار جو کیا نا کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تو جس طرح آپ نے یوں سمجھیے کہ اپنا دل نکال کر رکھ دیا ان اشعار کے اندر، تو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول آپ کی جدائی میں میرا جسم ناکارہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اللہ اکبر، دلم پنج مردہ آوارہ زِ اسیاں یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول گناہوں کے بوجھ سے میرا دل بھٹک رہا ہے اور دل کا پھول مرجھا چکا ہے، چوں سوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری، یا رسول اللہ کبھی خواب میں اپنا جلوہ دکھائیں اس عاجز مسکین اور غریب و نادار بھکاری سائل کو، کبھی خواب میں اپنا جلوہ دکھائیں فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، تو میں آپ کے مبارک نالین کے نقش پا پر قربان ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں ذکردہ خویش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، یا رسول اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے میں بہت حیران ہوں، روز حساب میرا اعمال نامہ گناہوں کی بہتات سے سیاہ ہو چکا ہے، پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، سخت شرمندہ ہوں، میں سخت شرمندہ ہوں۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ بغیر کب سے نقاب میں ہے۔ سبحان اللہ، بڑے عشق کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا عشق نصیب کرے، نبی پاک سے ایسی والیہانہ عقیدت ہمیں نصیب کرے۔ یہ نصیب ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے، عاشقوں کی صحبت سے، جو عشق میں روتے ہوں، جنہیں دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ کے عشق کی جو گرمی ہے وہ انسان کے اندر بڑھ جائے، شدت بڑھ جائے، ایسے لوگوں میں بیٹھے۔ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی سچے عاشق رسول ہے، انہوں نے کتنوں کو جام عشق رسول پلایا ہے کہ جو پہلے دنیا کی محبت میں گرے رہتے تھے آج عشق رسول کی بات کرتے ہیں، نبی پاک کا نام آتا ہے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ادب سے سر جھک جاتے ہیں۔ تو اس سچے عاشق رسول کی صحبت مدنی مذاکروں کی صورت میں اختیار کیجیے، انشاءاللہ عشق رسول آپ کا بڑھے گا، اور تپیش عشق انشاءاللہ ہمارے جو اندر کی گناہوں کی گندگی ہے وہ دھو دے گی، اور پھر انشاءاللہ دل بھی صاف ہو جائے گا، ظاہر و باطن ہمارا اجلا ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ کالز بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں ناظرین۔ ایک صحابی ہیں حضرت وہاب بن قابس، ان کا واقعہ سنا دیجیے۔ کالر نے سوال کیا تھا حضرت قابس، وہاب بن قابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا، تو ورس کر دیتا ہوں، اس کے بعد مزید کالز بھی لیں گے اور آگے اپنے پروگرام کو بڑھائیں گے۔ حضرت وہاب بن قابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں جو کسی وقت میں مسلمان ہوئے تھے اور گاؤں میں رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اپنے بھتیجے کے ساتھ ایک رسی میں بکریاں باندھے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ پوچھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لے گئے؟ معلوم ہوا کہ
جنگ احد کی طرف نبی پاک تشریف لے گئے. وہ بکریوں کو وہیں چھوڑ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے. اتنے میں ایک جماعت کفار کی حملہ کرتے ہوئے نبی پاک کے قریب آئی تو حضرت وہاب بن قابس رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں تھے. نبی پاک نے فرمایا جو ان کو منتشر کرے گا یعنی ان کفار کو وہ جنت میں میرا رفیق یعنی میرا ساتھی ہوگا. حضرت وہاب بن قابس نے جب زبان حق کے ترجمان سے یہ سنا تو فوراً ہی آپ دوڑے اور اپنی تلوار چلانا شروع کی اور سب کو دور ہٹا دیا. دوسری مرتبہ بھی یہی کیا اور تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وہاب بن قابس کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. اب جب حضرت وہاب بن قابس نے جنت کی خوشخبری سننا تھا کہ تلوار لے کر کفار کے جم غفیر میں گھس گئے اور وہیں پر آپ شہادت کا جام پی گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت وہاب جیسی دلیری اور بہادری کسی اور میں نہیں دیکھی. اور شہید ہونے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت وہاب کے سرہانے کھڑے تھے اور ارشاد فرماتے تھے. بڑا ہی ان کا مرتبہ ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں اللہ تم سے راضی ہو میں تم سے راضی ہوں. ان کو کیا چاہیے تھا یار, نبی پاک راضی ہو گئے. اللہ تم سے راضی ہو میں تم سے راضی ہوں. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دست مبارک سے انہیں دفن فرمایا. باوجود یہ کہ اس لڑائی میں نبی پاک خود بھی زخمی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے عمل پر اتنا رشک نہیں آتا جتنا وہاب بن قابس کے عمل پر آتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے یہاں ان جیسا اعمال نامہ لے کر پہنچوں. اللہ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. کرو تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. کر تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جگہ فدا. کر تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جگہ فدا. دو جگہ سے بھی لیکن جی بھرا دو جگہ سے بھی لیکن جی بھرا. گھر کیا کیا روڑ جگہ لگے سنو علیہ وآلہ. اتنا بڑا مرتبہ کہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تم سے راضی ہو میں تم سے راضی ہوں. اب جس سے حضور راضی ہیں رضا الہی تو اسے ملنی ہے. نبی پاک کا یہ فرما دینا میں تم سے راضی ہوں یہ بڑا کمال ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ محسن بھائی آپ یہ دیکھیے مجھے تو رشک اس بات پر آ رہا ہے کہ حضرت وہاب بن قابس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے خوشخبری کیا ملی جنت کی اور فرمایا میرا پڑوسی میرا رفیق ساتھی. واہ واہ اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کا جو جسے جنت میں رفاقت کی خوشخبری مل جائے اور زبان حق کے ترجمان سے ملے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کے بارے میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے لا تحرک به لسانک لتعجل به. وہ مبارک کلمات جو آقا دو عالم علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلیں اس گفتگو کے بارے میں رب فرمائے کہ میرے محبوب علیہ السلام جو بھی کلام فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ایسی زبان حق کے ترجمان سے نکلی ہوئی بات کہ میری رفاقت میری صحبت میرا پڑوس اسے ملے گا جو ان کفار کو مجھ سے دور کرے گا. حضرت وہاب بن قابس رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر بھی آتے ہیں اور اس کے بعد جنت کی خوشخبری مل گئی تو کس کا جی چاہے گا کہ دنیا میں زندگی گزاری جائے, دنیا کی مشقتوں میں زندگی گزاری جائے. یقین کامل کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان ترجمان سے نکلا تو جنت اپنی پکی ہے, بالکل پکی. اب حضور کے فرمان پر سب کچھ قربان کر دیا. نبی پاک علیہ السلام نے بعد میں پھر مہر لگا دی کہ اے وہاب میں بھی تجھ سے راضی اللہ بھی تجھ سے راضی. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی. وہ عرض کرتے ہیں نا قصیدہ درود کے آخر میں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ہم یہ دعا کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استغاثے میں شامل ہو رہے ہیں مگر حضرت وہاب بن قابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضور نے خود خوشخبری دے دی کہ میں تم سے راضی ہوں. آئیے اللہ حضرت وہاب بن قابس کے صدقے یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرما لے کہ کاش حضور ہم سے راضی ہو جائیں. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام
पे करोड़ों दुरूद। आशिकों के अंदाज मोहसिन भाई कैसे निराले। हजरत वहाब बिन काबिस रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिजा इसमें है, जान कुर्बान कर देते हैं। हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि कुछ और राह खुदा में कुर्बान किया जाए, तो कितना कुछ अता कर देते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि ए उस्मान, आज के बाद तुम्हारा कोई अमल तुम्हें नुकसान नहीं देगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान हक के तर्जुमान से निकलता है कि ए उमर, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जबकि अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। बगैर किसी ताखीर के हजरत उमर फारूक अर्ज करते हैं, आका अब तो जानो दिल से ज्यादा आप मुझे अजीज हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अंदाज पर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक अदाओं पर सहाबा किराम अपनी जानें कुर्बान कर देते। और इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ना कि सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुस्न यूसुफ में कटी मिस्र में अंगूष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्लाह करीम हम सबको इन सहाबा का सदका अता फरमाए और सच्चा आशिक बनाए, नबी पाक की रिज़ा हमें अता फरमा दे, आमीन बिजाह ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ीद कॉल्स को शामिल करते हैं। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, कोई ऐसा तरीका इरशाद फरमा दें कि सारा माह रमज़ान इश्क़ रसूल की नूरानियत में गुजर जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसमें तो यही बड़ी खूबसूरत बात तो यह है, 2 हिजरी में रोज़े फ़र्ज़ हुए, ठीक है, 2 हिजरी में रोज़े फ़र्ज़ हुए तो नबी पाक की हयात तय्यबा में 2 हिजरी का जो रमज़ान मुबारक आया उसके बाद 10 हिजरी में नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाल ज़ाहिर हुआ। तो इतने रमज़ान नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए, तो रमज़ान मुबारक के आने का इस्तकबाल करना, फिर नबी पाक का खुतबा देना, सहाबा को समझाना, हुजूर का रोज़ा रखने का अंदाज़, सहरी का अंदाज़, सहरी के अहकाम, इफ्तार के अंदाज़, तरावी के अहकाम, तरावी के अंदाज़, तिलावत कुरान के अंदाज़, तिलावत की तकरार करना वगैरह, ये सारी चीज़ें नबी पाक के अमल मुक़द्दस से हम तक पहुँची ना। तो अब इश्क़ रसूल बढ़ाने के लिए इससे बढ़कर और क्या चीज़ होगी कि मैं रोज़ा नबी पाक के तरीके के मुताबिक रखूँगा, सहरी हुजूर के तरीके के मुताबिक करूँगा, तरावी नबी पाक के तरीके के मुताबिक करूँगा, पूरा रमज़ान नबी पाक के तरीके के मुताबिक गुजारूँगा, तो इश्क़ रसूल तो बढ़ेगा। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम इफ्तार के वक्त दुआ करते थे, तो दुआ करते वक्त अगर हम ये जहन बना लें कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस वक्त की दुआ की कबूलियत का इरशाद फरमाया, तो इश्क़ रसूल तो बढ़ेगा, आपका यकीनन बढ़ेगा। अब फिर इसी तरह कम खाना, ये सुन्नत है, चाहे सहरी में हो, चाहे इफ्तारी में हो या आम दिनों में हो, तो इस सुन्नत पर अमल करें, दुरूद पाक की कसरत करें। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर रमज़ान को हम देखें तो रमज़ान के लेलो नहार इश्क़ रसूल की खुशबू से जो है मुअत्तर है, बिल्कुल हर लम्हे से नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की खुशबू आती है। हम महसूस करने की कोशिश करें तो सारा ही रमज़ान इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारा मुस्लिम भाई यहाँ एक मशवरा ये दूंगा कि जिस तरह आपने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि माह रमज़ान में इश्क़ रसूल में इजाफ़ा कैसे कर सकते हैं, गोया नबी पाक अलैहिस्सलाम के अदाओं के तसव्वुर में अगर बंदा रमज़ान गुजारे तो बहुत इश्क़ रसूल में इजाफ़ा होगा। अब तसव्वुर पैदा कैसे हो, पता चलेगा तो ही तसव्वुर बन सकेगा। अच्छा, वो तसव्वुर कैसे बनेगा? वो बनेगा कि आप फ़िज़ान रमज़ान का मुताला करें। वाह वाह। फ़िज़ान रमज़ान जो किताब है उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की तकरीबन अदाओं का बयान है। क्या बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम सहरी के वक्त क्या करते, एक तो आपका मुबारक अमल, फिर आपका मुबारक फरमान। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम दिन का वक्त कैसे गुजारते, सहरी का वक्त कैसे गुजारते, इफ्तारी का वक्त कैसे गुजारते, सहरी में किन किन चीज़ों को तनावुल फरमाते, इफ्तारी में किन किन चीज़ों से आप रोज़ा इफ्तार करते। तो अगर इन चीज़ों को पढ़ेंगे और फ़िज़ान रमज़ान जो किताब है मकतबातुल मदीना की, तो इंशाअल्लाह खुद महसूस करेंगे कि इश्क़ रसूल में आपके बहुत इजाफा होगा। अच्छा, एक और किताब है मकतबातुल मदीना की, अल मदीनतुल इल्मिया ने इसे शाया किया है, रमज़ान के सुबह शाम कैसे गुजारें। ये पढ़ें इंशाअल्लाह, आपको याद आएगा और बार बार नबी पाक अलैहिस्सलाम के अंदाज आपके जहन में आएंगे। ये तरावी आपका रिसाला जो मोहसिन भाई दिखा रहे हैं,
اگر یہ رسالہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے، کیونکہ تراویح ہم نے روزانہ پڑھنا ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، وتر پڑھے ہیں، تو اور وتر آپ خاص طور پر تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے، تو اس کا مطالعہ کر لیں، تراویح کے مسائل احکام بھی، اور قرآن پاک جو نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوا، جب قرآن پاک کو اس طرح سنیں گے محبت کے ساتھ تو پھر جو لطف اور جو مزہ آئے گا تو انشاءاللہ دل کرے گا کہ ہم رمضان میں اس طرح عبادت کرتے رہیں۔ بڑی پیاری خوبصورت حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال رمضان ہی رہے۔ واہ واہ، تو یہ رمضان سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت بھی ہے، اور یہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ میری امت کے لیے سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ، میری امت کو اس سے بہتر مہینہ عطا نہیں کیا گیا، اللہ، اس سے بہتر مہینہ، یعنی رمضان سب سے بہتر مہینہ۔ کیوں مہینہ رمضان بہتر؟ اس میں گناہوں کی معافی بھی ہے، جہنم سے آزادی بھی ہے، رحمتوں برکتوں کے پروانے بھی اس کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی دکان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آ رہا رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے۔ ایک عشق کا انداز آپ کو عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں نبی پاک کے عاشق نبی پاک کے انداز کو اپناتے تھے۔ چند منٹ رہ گئے ہیں تو اب رمضان کی بات چل ہی پڑی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں احادیث میں لکھا ہے کہ استقبال رمضان کے تعلق سے حضور کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان مبارک کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجللہ ورفع الاسقام والعون علی الصیام والصلاة وتلاوت القرآن، اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا حتی یخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا۔ اب یہ خوبصورت دعا ترجمہ سنیں، اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام، مکمل عافیت، بیماریوں سے نجات، روزوں، نمازوں اور تلاوت قرآن پر مدد کا ذریعہ بنا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں پیارے اللہ رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور ہماری جانب سے اسے سلامت رکھ۔ اے اللہ یہ مبارک مہینہ ہم سے یوں رخصت ہو کہ ہماری مغفرت ہو چکی ہو، تیری رحمتیں ہمیں نصیب ہوں اور تیری طرف سے معافی ہمارا مقدر بن چکی ہو۔ تو اس طرح رمضان کا استقبال کریں گے، یعنی رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے آپ باقاعدہ اس طرح چاند دیکھیں، پھر یہ دعا مانگے، تو یہ بھی تو عشق رسول بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ پھر جیسے ہی عشاء کی اذان ہو تو تراویح کے لیے جائیں گے، تو تراویح عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ، نبی پاک علیہ السلام نے 20 رکعت تراویح ادا فرمائی ہے، تو 20 رکعت تراویح میں تصور ہو کہ حضور نے 20 رکعت پڑھی ہے، میں بھی 20 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ پھر اللہ توفیق دے رات میں کچھ دیر سو کر تہجد کے لیے اٹھے، تو تہجد پڑھنا بھی نبی پاک کا طریقہ ہے۔ سحری کریں، آخری وقت میں سحری کرنا یہ نبی پاک کا طریقہ ہے۔ تو عشق کا انشاءاللہ لیول آپ کا بڑھتا جائے گا۔ رمضان یقیناً عشق رسول بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی پاک رمضان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں رمضان مبارک کا ادب بھی نصیب فرمائے اور رمضان مبارک کے حوالے سے ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، ہم گناہوں سے بچیں اور نیکیاں کرتے کرتے پورا رمضان گزاریں۔ ایک کاش ہم رمضان سے صحت و عافیت کے ساتھ مل جائے۔ زندگی کو کوئی بھروسہ نہیں، اگرچہ اب جلد آ رہا ہے رمضان، مگر اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، آمین۔
بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رہے رمضان مبارک میں بھی آپ نے مدنی چینل کے ساتھ رہنا ہے۔ مدنی چینل الحمدللہ عز و جل کئی گھنٹوں پر مشتمل لائیو ٹرانسمیشن لا رہا ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ 2 مدنی مذاکرے ہیں، ایک انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد اور ایک تراویح کی نماز کے بعد، اس میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ اور سحری کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے، اسی طرح صبح کے فجر کے بعد کی ٹرانسمیشن ہے اور دوپہر کی ٹرانسمیشن ہے، آپ نے اس میں بھی شرکت کرنی ہے، اور مدنی چینل کے ساتھ اپنے رمضان کو اپنے فرائض و واجبات، نوافل اور دیگر عبادات و ضروریات کے بعد جو وقت آپ کے پاس بچ جاتا ہے وہ مدنی چینل کے ساتھ گزاریں۔ انشاءاللہ رمضان میں ذوق عبادت، شوق تلاوت اور عشق رسول بڑھتا محسوس کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔